بادشاہ حسین حسین بادشاہ حسین بادشاہ حسین حسین بادشاہ حسین اللهم إني أسألك بحق محمد أنت المحمود بحق علي أنت العلي الأعلى بحق فاطمة أنت فاطر السماوات والأرض بحق الحسن أنت المحسن بحق الحسين وأنت قديم الإحسان والتسة المعصومين وذرية الحسين علیہ السلام بارک اللہ تجھے واسطہ خمس رجبہ کا جملہ شیعانی علی دوزان البیت کے فردن فردن دلی مقاصدوں کو پورا کر، بالخصوص بانیان محفل حاضر محفل کے دلی مقاصدوں کو پورا کر، ہم سب کو بار بار زیارتوں سے مشرف فرما، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، تعجیل فرما ظہور امام زمانہ ولی عصر، ہم سب کو ان کے ایوان و انصار میں شمار فرما۔ نعرہ صلوات۔ فاتحہ۔ شاہست حسین بادشاہ حسین دین ہست حسین دی پناہ است حسین سردان دا سردان دا در دست عظیم آقا کے بنا شاہست حسین بھیا تیری ماں جائی نے یہ بھی دیکھا شام کے بعد بھیا تیری ماں جائی نے یہ بھی دیکھا شام کے بعد شام سے پہلے قتل ہوا تو شام سے پہلے قتل ہوا تو پانی آیا شام کے بعد بھیا تیری ماں جائی نے قاسم و اکبر اونو محمد خانہ زہرا کے تھے چرا قاسم و اکبر
آنو محمد خانہ زہرا کے تھے چراغ یاد آئے گا سونے گھر میں یاد آئے گا سونے گھر میں ہر شہزادہ شام کے بعد دن کے اجالے میں لیلا نے حشر کے منظر دیکھ لیے دن کے اجالے میں لیلا نے حشر کے منظر دیکھ لیے نو کے سینہ پر دیکھ رہی تھی نو کے سینہ پر دیکھ رہی تھی چاند کا ٹکڑا شام کے بعد اصغر مختل جاتے جاتے خوشبو اپنی چھوڑ گئے اصغر مختل جاتے جاتے خوشبو اپنی چھوڑ گئے ماں آنکھوں سے چوم رہی تھی ماں آنکھوں سے چوم رہی تھی خالی جھولا شام کے بعد بابا کو جب یاد کرے گی شمر تماچے مارے گا بابا کو جب یاد کرے گی بابا کو جب یاد کرے گی شمر تماچے مارے گا ہو جائیں گے خون میں تر ہو جائیں گے خون میں تر ہو جائیں گے خون میں تر رخسار سکینہ بابا کو جب یاد کرے گی شمر تماچے مارے گا ہو جائیں گے خون میں تر ہو جائیں گے خون میں تر رخسار سکینہ شام کے بعد شام سے پہلے قتل ہوا تو پانیا صلوات بآوازِ بلند ظلم کرتے تھے شیپا بانیے شر بار بار کانپ جاتی تھی سلام میں
कांप जाती थी सलामी खबरे हैदर पर्चियां खाते थे मैदान में जो अकबर बार बार माँ निकलाती थी खैमे से तड़पा माँ निकलाती थी खैमे से तड़पा बानो कहती थी कहाँ से लाऊं पानी क्या करूं प्यासे अब हिचकियाँ लेता है प्यासे अब हिचकियाँ लेता है शिमर से बोली सकीना रहम कर मासूम हो मारता है क्यों तमाचे ऐसे मारता है क्यों तमाचे ऐसी दमगा शामियान शोम की अल्लाह रे संगी दिली मारते थे लाल को ज़हरा के पत्थर मारते थे लाल को ज़हरा के पत्थर जब खातिमा बखैर हुआ फौज शाह का कौसर पा काफिला गया प्यासी सिपाह का घर लुट गया जनाबे रिसालत पनाह का खाक उड़े थे ये था बड़ा भाई थे ने रफीक ना वो नूर ऐन थे दो बहनें रोने वाली थी और दो बहनें रोने वाली थी फरमाते थे कि वाह ये ताखीर है अजाल अकबर के बाद कौन सा था अजीज का महाल अब मुझको एक बरस के बराबर है एक पल मौत आए अब ये है एक जहाँ छुरी गलों पर जो चलती तो खूब था ये जान उनके साथ निकालती ये जान उनके साथ निकालती नागहा सुए लाशे पिसर जा पड़ी नजर चिल्लाए दिल को थाम के सुल्तान बहरोबार सोते हो क्या धरे हुए रुखसार खाक पर अकबर उठो के घोड़े अकबर उठो के घोड़े भूले पितर को नींद में कुर्बान आपके आओ नमाज असर पढ़ो साथ आओ नमाज असर पढ़ो साथ अब्बा से नामदार तराई से उठ के आ फुकता है खलब जल रहे हैं सब जिगर के घाव छिड़को मेरी ज़िरा पजो पानी कहीं से पाओ चलते हुए अदा के मुसाफिर से मिलते जा चलते हुए अदा के मुसाफिर से मिलते जा
غفلت کی تم کو نیند ہے شبیر کیا کرے میری طرح کسی کو نہ بے کس خدا کرے میری طرح کسی کو نہ بے خدا کرے چلایا فوج کو پسرے سادے نابکار لوگ گھیر لو حسین کو سب مل کے ایک بار پلٹے پرے سواروں کے لے کر رسالہ دار دو غال بندے آئے کماندار کا سجا دو غال بندے آئے کماندار کا سجا تیر افغانوں میں تیغوں میں بھالوں میں گر گئے بےکس حسین برچیوں والوں میں گر گئے بےکس حسین برچیوں والوں میں گر گئے سید کے مرتبے کو نہ جانا ہزار ہے تیروں سے صدر پاک کو چھانا ہزار ہے شانے تھے ناوکوں کا نشانہ ہزار ہے مظلوم کا وہ برچیاں کھانا ہزار ہے ٹوٹے تھے سب رسول کے پیارے حسین پاک کیا وقت پڑ گیا تھا تمہارے کیا وقت پڑ گیا تھا تمہارے فضا نے جا کے خیمے میں بیووں کو دی خبر ہے میرے خساد کا کٹتا ہے تان سے سار بستر سے اٹھ کے گر پڑے سجادے نوحگار خیمے سے نکلی بی بی بچوں کو چھوڑ ہلتا تھا عرش حضرت زینب کے بہن سے گر گر کے دوڑتے تھے کہ میں گر گر کے دوڑتے تھے کہ میں چلاتی تھی ارے میرا بھائی ہے کس طرح لوٹی ہوئی علی کی کمائی ہے کس طرح دریا کی درے خطرائی ہے کس دریا کی درے خطرائی ہے کس سونے کی جا حسین نے رستا دے اے زمیں کے فلک کی ستائی ہوں میں اپنے پیارے بھائی سے میں اپنے پیارے بھائی سے ملنے کو آئے ہوں شے کے کراہنے کی جو آنے لگی صدا دوڑی ادھر نبی کی نواسی برے نہ پا دیکھا بہن نے کرتے ہوئے بھائی دیکھا بہن نے کرتے ہوئے بھائی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے گری بنت مرتضی غم سے کلیجہ پھٹ گیا زہرا کی جائی کا اٹھی تو دیکھا نیزے پسار اٹھی تو دیکھا نیزے پسار اپنے بھائی کا صلوات آج اس پا جتن کسی سے تولا نہ چاہیے غیر خدا کسی کا بھروسہ غیر خدا کسی کا بھروسہ نہ چاہیے ایک در پہ بیٹھ کر ہیں
توکل کریم پر اللہ کے فقیر کو پھیرا اللہ کے فقیر کو پھیرا نہ چاہیے سغران شاہدی کو لکھا خط تو بھیجیے گر چاہتے نہیں ہمیں اچھا نہ چاہیے دو بیٹیاں تو پاس ہو ایک جاں بلبید میں سچ کہوں یا آپ کو بابا میں سچ کہوں یا آپ کو بابا نہ چاہیے کہتی تھی فضا شام میں بازاریوں ہٹو آلے رسول پر ستم ایسا نہ چاہیے یہ کون بیبیاں ہیں تمہیں کچھ خبر نہیں زہرا کی بیٹیوں کا تماشا زہرا کی بیٹیوں کا تماشا نہ چاہیے کہتا تھا شمر چادرے بیووں کی چھین لو ایسے گناہگاروں کا پردہ نہ چاہیے مرقد چراغ داغ سے روشن رہے یعنی شب کو اکیلے گھر میں اندھیرا شب کو اکیلے گھر میں اندھیرا نہ چاہیے جس پر جتن کسی کہتے تیرن میں آ کے سکینہ جواب دو جانے نبی و فاطمہ زہرا جواب دو کیوں سو رہے ہو خاک پر تنہا جواب دو آئی ہوں تم کو ڈھونڈنے جا آئی ہوں تم کو ڈھونڈنے جا جواب دو مرتی ہوں غم سے میرے مسیحا جواب دو بابا جواب دو میرے بابا جواب دو میرے بابا جواب دو زخمی ہوئے کان میرے چھن گئے گہار کس سے کہوں کہ زخم میں درد بیشتر فریاد تم سے کرنے میں آئی ہوں اے پدر ہے قابل ملاحظہ ہے قابل ملاحظہ دیکھو یہ خون بھرا ہوا کرتا جواب دو بابا جواب دو میرے بابا جواب بابا جواب دو میرے بابا جواب دو روتے تھے آپ میں جو
کبھی کرتی تھی فغاں گودی میں لے کے پیار سے کرتے تھے یوں بیان قربان تیرے آنکھوں کے آنسو نہ کر رواں اب میرا رونا اور یہ غم اب میرا رونا اور یہ غم بابا جان کیوں آپ کو ہوا ہے گوارا جواب دو بابا جواب دو میرے بابا جوان بابا جواب رو میرے بابا جواب دو قیدی بنا کے شام کو لے جاتے ہیں ہمیں پرسا نہیں ہے کوئی کہ کچھ اس سے ہم کہیں فریاد غمزدوں کی نہ حضرت دیگر سنے کب تک ان آفتوں میں رہا کب تک ان آفتوں میں رہا کیا کہہ رہی ہو سید والا جواب دو بابا جوان دو میرے بابا جوان بابا جواب دو میرے باپ بابا جواب دو آتی ہے دادی جان کی آواز یہاں سنو کس درد سے پکارتی ہے بابا جان سنو کرتی ہے کیسے رنجو علم کے بیان سنو کیا سو رہے ہو بنت نبی کی کیا سو رہے ہو بنت نبی کی کس منتوں سے کہتی ہے زہرا جواب دو بابا جواب دو میرے بابا جوان بابا جواب دے دو میرے بابا جواب دو اے جانے فاطمہ وہ پیمبر اٹھو اٹھو اے نور عین فاتح خیبر اٹھو اٹھو دیکھو اسیر ہو گئی خواہر اٹھو اٹھو چلا رہی ہے آپ کی دختر اٹھو چلا رہی ہے آپ کی دختر اٹھو اٹھو کیا سو رہے ہو بیٹی کے شیدا جواب دو بابا جواب دو میرے بابا جوان بابا جواب دو میرے بابا جواب دو پاؤں میں چھالے اور وہ صحرائے قاردار ناطاقتی پیادہ روی جسم میں بخار گر کر زمین پر ذوق سے اٹھتا ہے بار بار اس ناتواں کے ہاتھ سے کھچواتے ہیں اس ناتواں کے ہاتھ سے کھچواتے ہیں اس ناتواں کے ہاتھ سے کھچواتے ہیں بیٹے کو تھا اسی لیے پالا جواب دو بابا جواب دو میرے باپ بابا جواب دو میرے بابا جواب دو صلوات بر محمد و آل محمد بانیان مجلس کی خواہش پر ایک دو رباعیاں اور کچھ سلام ہیں پھر مولانا آپ سے خطاب کریں گے ایک صلوات اور ارشاد
یہ پوچھنا ہی ابس ہے کہاں کہاں ہے علی، یہ پوچھنا ہی ابس ہے کہاں کہاں ہے علی، جہاں جہاں ہے حقیقت، جہاں جہاں ہے حقیقت وہاں وہاں ہے علی، جہاں جہاں ہے حقیقت وہاں وہاں ہے علی، ادھر ہے ذات محمد ادھر ہے ذات خدا، انہی لطیف حجابوں کے درمیان ہے علی، اللہ ریب مظہر العجائب ہے علی، حقہ کے رسول حق کا نائب ہے علی، اللہ اللہ صورت ذات خدا ہر جا حاضر ہے اور غائب ہے، ایک صلوات چاہو۔ یہ ایک حضور نظام کی ربائی ہے، ببن بھائی فرمائش کر رہے تھے، ایک صلوات چاہو۔ فرماتے ہیں کہ وفور عشق کی وارفتگی سمجھا تو میں سمجھا، وفور عشق کی وارفتگی سمجھا تو میں سمجھا، علی کی مانوی پیغمبری سمجھا تو میں سمجھا، مٹا کر آپ کو عثمان یہی کہتا ہے ہر ایک سے، مٹا کر آپ کو عثمان یہی کہتا ہے ہر ایک سے، در باب نجف کی بندگی سمجھا تو میں سمجھا، ایک صلوات چاہو۔ لحد میں تذکرہ بو تراب کر دوں گا، لحد میں تذکرہ بو تراب کر دوں گا، سوال کوئی بھی ہو لاجواب کر دوں گا، سوال کوئی بھی ہو لاجواب کر دوں گا، میرے گناہ زیادہ ہیں فرشتوں مگر، میرے گناہ زیادہ ہیں فرشتوں مگر، علی کو آنے دو سارا حساب کر دوں گا، میرے گناہ زیادہ ہیں اے فرشتوں مگر، علی کو آنے دو سارا حساب کر دوں گا، ایک صلوات چاہو۔ پوچھ مت روضہ عباس سے کیا لے آئے، پوچھ مت روضہ عباس سے کیا لے آئے، دل میرا پاک ہوا اور وفا لے آئے، دل میرا پاک ہوا اور وفا لے آئے، خشک ہونٹوں پہ زباں پھیر کے بولے اصغر، خشک ہونٹوں پر زباں پھیر کے بولے اصغر، حرملا دیکھ لے ہم تیری خزاں لے آئے، حرملا دیکھ لے ہم تیری خزاں لے آئے، اور شام کی فوج یہی سوچ کے تھراتی تھی، شام کی فوج یہی سوچ کے تھراتی تھی، کیا ہو عباس اگر اس نے وغا لے آئے، کیا ہو عباس، شام کی فوج یہی سوچ کے تھراتی تھی، کیا ہو عباس اگر اس نے وغا لے آئے، اور شرک و بدعت کی گھٹن ان کے مقدر میں رہی، شرک و بدعت کی گھٹن ان کے مقدر میں رہی، ہم تو عباس کے پرچم کی ہوا لے آئے، ہم تو عباس کے پرچم کی ہوا لے آئے، اور مرتبہ عزت و توقیر تبرک جنت، مرتبہ عزت و توقیر تبرک جنت، مجلس شاہ سے جو ہم کو ملا لے آئے، مجلس شاہ سے جو ہم کو ملا لے آئے، اور کر لیا سجدہ خالق کو عزا سے منسوب، کر لیا سجدہ خالق کو عزا سے منسوب، جان مازوں پہ بھی ہم خاک شفا لے آئے، جان مازوں پر بھی ہم خاک شفا لے آئے، اور ہم نے جنت میں قدم رکھتے ہی اعلان کیا، ہم نے جنت میں قدم رکھتے ہی اعلان کیا، عرش کے واسطے ہم فرش عزا لے آئے، عرش کے واسطے ہم نے جنت میں قدم رکھتے ہی اعلان کیا، عرش کے واسطے ہم فرش عزا لے آئے، اور دیکھ کر سجدوں کو مفتی کے یہ بولا معبود، دیکھ کر سجدوں کو مفتی کے یہ بولا معبود، تم سے کیا ہم نے منگایا تھا یہ کیا لے آئے، تم سے کیا ہم نے منگایا تھا یہ کیا لے آئے، تم سے کیا ہم نے منگایا تھا یہ کیا لے آئے، ایک صلوات اور شکر، ایک سلام کے کچھ اور شعر ہے، کرار کی خواہش تھی تو اور شعر ہے، ایک صلوات اور شکر، کہ اشک ماتم تیرا سہارا ہے، اشک ماتم
تیرا سہارا ہے، ورنہ عقبہ میں کیا ہمارا ہے، ورنہ عقبہ میں کیا ہمارا ہے۔ اور یا علی کہہ کے ابتدا کیجئے، یا علی کہہ کے ابتدا کیجئے، سب سے بہتر یہ استخارہ ہے۔ یا علی کہہ کے ابتدا کیجئے، سب سے بہتر یہ استخارہ ہے۔ اور جس میں ذکر علی نہ ہو شامل، جس میں ذکر علی نہ ہو شامل، اس عبادت میں بھی خسارہ ہے، اس عبادت میں بھی خسارہ ہے۔ اور جو علی کو ملا تھا خیبر میں، جو علی کو ملا تھا خیبر میں، وہ علم آج بھی ہمارا ہے۔ جو علی کو ملا تھا خیبر میں، وہ علم آج بھی ہمارا ہے۔ اور موت نے سب کو مار ڈالا مگر، موت نے سب کو مار ڈالا مگر موت کو کربلا نے مارا ہے۔ موت نے سب کو مار ڈالا مگر موت کو کربلا نے مارا ہے۔ اور صبح عاشور فیصلہ ہوگا، صبح عاشور فیصلہ ہوگا، حر تمہارا ہے یا ہمارا ہے۔ صبح عاشور فیصلہ ہوگا، صبح عاشور فیصلہ ہوگا، حر تمہارا ہے یا ہمارا ہے۔ اور نو کے نیزہ سے ہوگا یہ اعلان، نو کے نیزہ سے ہوگا یہ اعلان، کون جیتا اور کون ہارا ہے، کون جیتا ہے کون ہارا ہے۔ اور کٹ چکے ہیں میری دعاؤں کے ہاتھ، کٹ چکے ہیں میری دعاؤں کے ہاتھ، اب تو عباس کا سہارا ہے۔ کٹ چکے ہیں میری دعاؤں کے ہاتھ، اب تو عباس کا سہارا ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں میں نصیری ہوں، لوگ کہتے ہیں میں نصیری ہوں، ہے یہ تہمت مگر گوارا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی، حبیب الہ العالمین، اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین ورحمۃ للعالمین، ابی القاسم محمد وعلی وارث علم النبیین، حاکم یوم الدین، میزان الاعمال، مقلب الاحوال، سیف ذو الجلال، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ولن یفترقا حتی یردا علی الحوض۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد۔ محبان حیدر کرار و عزاداران مظلوم کربلا، بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، اور یہ وہ حدیث ہے کہ اگر اس پر عمل نہ کیا گیا تو گویا کچھ نہ کیا، جسے حدیث ثقلین کہتے ہیں، جہاں پر سرور کائنات ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو گناہ خطر چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور دوسرے میری اطرت۔ اطرت کہہ کے بتا دیا کہ اب یہاں کسی اور کی گنجائش نہیں ہے، ہدایت اگر ملے گی تو یا تو کتاب یا نہیں بلکہ کتاب اور اہل بیت سے ملے گی،
اگر یا رہے گا تو پھر وہی جو بدبخت نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ ہمیں قرآن کافی ہے، لیکن دنیا نے دیکھا ہر مشکل میں مشکل کشا کے قدموں میں آنا پڑا اور کہنا پڑا علی نہ ہوتے تو ہلاک ہو جاتا۔ تو پتہ چلا کہ قرآن اور اہل بیت دونوں کا سہارا ہونا چاہیے، ورنہ قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ آغاز ہی قرآن کا کر رہا ہے نقطۂ بائے بسم اللہ سے۔ اگر آپ نقطے کو ہٹا دیجئے تو کچھ باقی نہیں رہنے والا۔ قرآن کی ابتدا ہی نہیں ہو سکتی اور نقطہ کوئی اور نہیں، ذات مولائے کائنات حلال مشکلات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ بنیاد میں اللہ نے اہل بیت کو رکھ کے بتایا کہ اگر ان کی مودت رہے گی اور پھر قرآن کی تلاوت ہوگی تو معرفت الہی حاصل ہوگی۔ معرفت الہی کیا ہے؟ معرفت اہل بیت ہی معرفت الہی ہے۔ تو پتہ چلا کہ اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں گے تو 19 حروف ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر 19 ہی کیوں ہے؟ اگر آپ دیکھیں گے تو پہلی وحی جو ہوئی تھی اس میں بھی ایک محقق ہے جس کا نام راشد بن خلیفہ ہے، یہ ہم سے تعلق نہیں رکھتا ہے، لیکن اس نے تحقیق کی، فرمایا کہ حروف مقطعات ہیں جیسا کہ سورہ بقرہ میں الف لام میم ہے، اگر الف کو اگر آپ گنیں گے اس سورے میں اور جمع کریں گے تو وہ قابل تقسیم ہوں گے، ڈیوائیڈ ہوں گے 19 سے۔ اسی طرح سے اس نے کہا کہ 114 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا گیا، وہ بھی قابل تقسیم ہوگا 19 سے، لیکن اسے یہ پتہ نہیں چلا کہ آخر 19 ہے کیا، کیونکہ اگر در اہل بیت سے وابستہ ہوتا تو نتیجے تک پہنچ سکتا تھا، ورنہ صرف بھٹکنا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ لیکن جنہوں نے اپنی جبین در اہل بیت پہ خم کی انہیں نتیجہ بھی ملا کہ اگر آپ 19 دیکھنا چاہتے ہیں تو پنجتن کے حروف گن لیجئے کتنے ہوتے ہیں۔ محمد کے 4 ہیں، علی کے 3 ہے، فاطمہ کے 5 ہے، حسن کے 3 ہے، حسین کے 4 ہے، 19 ہے۔ مجھے کہنے دیجئے کہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آغاز ہی میں بنیاد ہی میں پنجتن کو رکھ کے بتا رہا ہے، جب تم ان کی مودت کے ساتھ شروع کرو گے تو تمہیں قرآن ہدایت پہنچائے گا، ورنہ گمراہی ہے۔ کیونکہ مولا کائنات نے خود ارشاد فرمایا کہ قرآن وہ ہے جس میں اتنی گہرائی ہے کہ اگر تم اپنے سے اترنا چاہو تو یقیناً گمراہ ہو جاؤ گے، اگر اہل بیت کا سہارا رہے گا تو یقیناً کامیاب ہوگے۔ ایک صلوات بھی دیجئے محمد وآلہ۔ اور قرآن میں خود ہے کہ لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، لا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، ما من غائب فی السماء والارض الا فی کتاب مبین، کہ ہر خشک و تر قرآن میں موجود ہے، ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز بڑی سے بڑی چیز موجود ہے، ہر غائب اور ظاہر موجود ہے، لیکن اب اسے بتائے کون؟ یہ ہے کلام الہی جو نازل ہوا ہے عرش الہی سے۔ اب کون بتائے؟ انسان ہے خاکی جو یہاں پر بنا ہے،
اب اس کے سمجھ میں آئے تو کیسے آئے؟ تو کون بتائے؟ وہی بتائے گا جن کی خلقت میں اللہ نے قرآن رکھ دیا ہے، وہ من عندہ علم الکتاب کے حامل ہے۔ نہیں، جو من الکتاب کے حامل ہے انہیں ہم نے دیکھا کہ چشم زدن میں پلک چھپکنے سے پہلے تخت بلخیس لا لیا گیا۔ یہ قرآن کی فضیلت ہے۔ لیکن در اہل بیت سے وابستہ ہو، آصف بن برخیہ پلک چھپکنے سے پہلے تخت بلخیس لائیں تو پھر وہ مولا عالمین یعصوب الدین میزان الاعمال مقلب الاحوال سیف ذوالجلال امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کیا ہوں گے؟ تو رسول نے بتایا یہ قرآن ناطق ہے۔ قرآن صامت آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن قرآن ناطق وہ ہے جو سمجھا سکتے ہیں۔ اور یہی بات ہے کہ اسی لیے لوگوں نے کوشش کی۔ آپ آج بھی دیکھتے ہیں کہ قرآن صامت کو اپنی سمجھ کے مطابق سمجھنے کی جب کوشش کی جاتی ہے اور آیتیں سمجھ میں نہیں آتی ہے تو رائے قائم کرتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ نے بھی وارثان قرآن رکھے ہیں۔ کل بھی قرآن کا وارث موجود تھا، آج بھی موجود ہے، قیامت تک رہے گا۔ اسی لیے قرآن کل بھی قرآن رہا، آج بھی قرآن رہا، قیامت تک قرآن رہے گا، کیونکہ محافظان قرآن اللہ نے رکھ دیے۔ نازل تو رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ایک کے بعد ایک محمد اللہ نے بھیجے۔ اور یہاں پر رسول نے بھی فرمایا کہ اولونا محمد، اوسطونا محمد، آخرونا محمد، وکلونا محمد۔ لیکن یہاں پر طاہر صاحب مرحوم اللہ ان کے درجات عالی فرمائے، وہ یہ کہتے تھے کہ یا نبی اللہ، آپ نے فرمایا اولونا محمد، اوسطونا محمد، آخرونا محمد، وکلونا محمد۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے اولونا علی، اوسطونا علی، آخرونا علی، وکلونا علی۔ پھر وہی کہتے مسکراتے ہوئے شاید نبی یہی جواب دے، اے نادان، دنیا ایک علی کو برداشت نہیں کر سکی، 12 علی کو کہاں سے؟ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد والا۔ یا علی، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد۔ اور یقیناً قرآن ہے کیا؟ جہاں پر مدح اہل بیت اللہ کر رہا ہے۔ یوں تو شعراء کا بڑا کمال ہے کہ وہ اپنی معرفت کے حساب سے وہ شعر لکھتے ہیں اور ذاکرین بھی کوشش کر کے نکتے بیان کرتے ہیں، لیکن اگر اللہ جس کی تعریف کرے، جس کی مدح کرے اور وہ کتاب بھیجے تو پھر یقیناً اسی لیے کہا گیا کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ روز کم از کم 50 آیات کی تلاوت کیا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارا شمار غافلین میں نہیں ہوگا۔ اچھا، غفلت کیا ہے؟ غفلت یہی ہے کہ اہل بیت سے دور ہونا دین سے دور ہونا ہے، دین سے دور ہونا اللہ سے دور ہونا ہے، اور یہی غفلت ہے۔ اور قرآن میں کیا ہے؟ انہی ہستیوں کا ذکر ہے۔ جب ان کے ذکر سے متمسک رہیں گے تو انسان غافل نہیں رہے گا۔
اور یقیناً اس کی معرفت میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ آغاز ہی میں رکھ دیا سورہ الحمد کیا ہے، جس کے لیے اللہ نے 5 وقت کی نماز جو واجب رکھی ہے، اس میں کم از کم 2 مرتبہ ہر نماز میں پڑھنا واجب ہے۔ اب اگر کوئی چاہتا ہے کہ نہیں میں چاہتا ہوں کوئی اور سورے کی تلاوت کروں، وہ سب کچھ تو ہوگا لیکن نماز نہیں ہوگی، کیونکہ نماز باطل ہو جائے گی۔ اب آخر اس سورے میں ہے کیا، جہاں پر آغاز ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کر رہے ہیں، حمد پروردگار کر رہے ہیں، اور اس مقام پر پہنچ رہے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے پروردگار ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب یہاں دنیا نے جنہیں بغض اہل بیت تھا، انہوں نے یہ کہا کہ بس اللہ کی عبادت کرو، بس اللہ سے مانگو۔ اگر ایسا رہتا تو اللہ وسیلے کا حکم کیوں دیتا؟ اور پھر رسول نے اللہ سے مددگار کیوں مانگا؟ مدد مانگتے۔ یہاں یہی ثابت ہو رہا ہے کہ مددگار مانگا، مددگار مانگا۔ صرف رسول نے نہیں، 1,24,000 انبیاء نے بھی مددگار ہی سے مدد مانگی ہے، جس سے آدم کی توبہ قبول ہوئی، نوح کی کشتی کنارے لگی، موسیٰ کے لیے 12 راستے بنے سمندر میں، عیسیٰ کو صلیب سے بچا لیا گیا، بطن ماہی سے یونس کو نجات ملی۔ یہ سب نے کس سے مدد مانگی؟ رسول نے فرمایا یا علی، آپ نے 1,24,000 انبیاء کی مدد غائبانے میں کی ہے، اور میری مدد ظاہر ہو کے کریں گے، اور قیامت تک جو بھی یا علی مدد کہے گا اس کی مشکل کشائی بھی ہوگی اور عبادت بھی ہوگی۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد وآلہ۔ تو پتہ چلا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب کاہے کی مدد چاہتے ہیں آپ؟ تو پتہ چلا کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ اب پھر یہاں پر لوگوں نے، آپ تقریباً جو قرآن ہے اس میں دیکھ لیجئے، یہی ملے گا کہ صراط مستقیم دکھا، ہم تیری عبادت کر رہے ہیں، تجھ سے مدد چاہ رہے ہیں، صراط مستقیم دکھا، صراط مستقیم دکھا۔ آخر صراط مستقیم ہے کیا؟ کیا؟ تو ایک مرتبہ مسجد نبوی چھلک رہی تھی، پوچھنے والے نے پوچھا یا نبی اللہ، صراط مستقیم کیا ہے؟ رسول نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو؟ تو کہا کسی نے نماز کہا، کسی نے روزہ کہا۔ دیکھیے جہاں محبت اہل بیت نہیں ہوتی ہے وہاں یہ راستے بدلے جاتے ہیں۔ رسول نے کہا کہ دیکھو اب جو داخل ہوگا، باب الداخلے کی طرف نظر جما دی، اب جو داخل ہوگا وہی صراط مستقیم ہوگا۔ ایک حسین نوجوان داخل ہوا جس کے لیے رسول نے فرمایا آنکھیں عین اللہ ہے، کان اذن اللہ ہے، چہرہ وجہ اللہ ہے، زبان لسان اللہ ہے، ہاتھ ید اللہ ہے، کل کا کل ولی اللہ ہے۔ مولائے کائنات داخل ہوئے، کہا پہچان لو اور جان لو یہی صراط مستقیم ہے۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد وآلہ۔ اب ساری زندگی کا دار و مدار اسی پہ ہے۔ اگر صراط مستقیم سے ہٹ گئے تو ٹھکانہ جہنم ہے، اور اگر صراط مستقیم پر ہے تو پھر کامیاب ہے۔ اسی لیے تو بتا دیا کہ یا علی، اگر کوئی لاکھ نمازیں پڑھ لے، لاکھ روزے رکھ لے، ہر سال حج بجا لائے،
कई कई उम्रें कर ले और आलम गुरबत में सफ़ा व मरवा के दरमियान सही करते हुए अगर क़त्ल कर दिया जाए और अगर आपकी मोहब्बत नहीं है तो गोया वो कुछ भी नहीं, ठिकाना उसका जहन्नुम है। ये रसूल ने फरमाया। रसूल कलाम ही नहीं करते जब तक कि वही ये परवरदिगार ना हो। तो ये रसूल ने अपनी तरफ से नहीं कहा, बल्कि हुक्म इलाही यही है, मंशए इलाही यही है। और इसीलिए कहा जाता है कि कुरान की तिलावत किया करो। अगर कुरान की तिलावत होगी तो मारिफत अहले बैत हासिल होगी, और यही बात है। इसीलिए कुरान में देखिए, अच्छा जहाँ पर ये नहीं होता वहाँ पर मारिफत रसूल भी नहीं होती। सूरह मोमिनून आप 69 आयत नंबर 69वीं आयत आप पढ़िए कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अम लम यारिफू रसूलहुम फहुम लहुम मुनकिरून, कि ऐ रसूल ये तो आपकी मारिफत ही नहीं रखते, ये आपको पहचानते ही नहीं। ये कोई रिवायत नहीं है, कुरान में आयत है। अल्लाह कह रहा है कौन नहीं पहचानते। फिर इरशाद हो रहा है रसूल तो वो है कि जो हक़ लेके आया है। हक़ क्या है? अलीउल माल हक़, वो हक़ माल अली, हक़ को उधर मोड़ दे जिधर अली जाए। देखिए एक तसलसल है यहाँ पर। और एक मर्तबा ये तो आपको माज़ल्ला मजनून कहते हैं, आप तो वो हैं जो हक़ लेके गए हैं। और उसके बाद इरशाद हो रहा है देखिए कि अगर इनकी ख्वाहिशात की पैरवी कर लेते तो ज़मीन और आसमान एक हो जाते और दरमियान में जो मखलूक है वो तबाह हो जाती। ये कुरान है। अब इसके बाद लाख कहते जाएं कि वो अली ने बैत की थी और हुसैन से तलब की, ये सब अफसाने हैं और कुछ भी नहीं है। वो 6 महीने के बाद की थी। देखिए यहाँ पर कड़ा रुख होना चाहिए। यहाँ पर कुछ हमारे भी लोग हैं जो डिबेट्स में जाते हैं तो वहाँ पर तकल्लुफ़ से काम लेते हैं, हालांकि चाहिए कि इन आयात को पेश करे और जो हक़ है हक़ से न फिरे बल्कि हक़ को खुल कर बताए। एक सलावात भेज दीजिए मोहम्मद वाले। यहाँ साफ तौर पर है कि जो हुज्जत खुदा होता है वो कभी किसी की बैत नहीं कर सकता। और यही बात है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यही फरमाया कि जब इमाम हुसैन से कहा गया बैत के लिए तो मौला हुसैन ने कहा मुझ जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता। यजीद जैसा का मतलब ये है कि जो खाकी इंसान हो उसकी बैत नूरानी इमाम हुज्जत खुदा कभी बैत नहीं कर सकता। ये बात तय हो गई कि इमाम वो होते हैं जो हिदायत के लिए आते हैं और बैत लेते हैं, बैत करते नहीं है। और ये देखा गया कि जब गदीर में ऐलान विलायत हो गया कि मन कुन्तु मौला हो फ़हाज़ा अलीउन मौला, तो ऐसे में जब रसूल ने फरमाया कि मौला के हाथों पर बैत की जाए और आकर लोग अपना हाथ ऊपर रखने गए तो मौला ने इरशाद फरमाया ऐसे नहीं होगी, यदुल्लाह फौक़ ऐदीहिम, कि जिससे बैत की जा रही है
उसका हाथ ऊपर होगा। ये बता दिया कि यानी कि इससे पहले जो तुम कर रहे थे वो सब बेकार ही था, करे भी बेकार ही। एक सलावत भेज दीजिए मोहम्मद वाला। लेकिन अगर मारिफत हासिल कर लेते तो फिर कामयाब हो जाते। लेकिन हाँ आज़ादारो, जैसे ही ऐलान विलायत हुआ वहीं से दुनिया ने रसूल से भी मुंह मोड़ लिया, रसूल से भी मुंह मोड़ लिया। रसूल ने कहा मुझे क़लम व दावत दो, लेकिन उम्मत ने रसूल को क़लम व दावत नहीं दिया। हाँ, रसूल अकरम घर आ गए और बिस्तर पर आराम कर रहे हैं। वो आखिरी वक्त भी आया कि एक मर्तबा जिब्रील नाजिल हुए और एक संदूक लेके आए। एक मर्तबा रसूल ने फरमाया कि या अली ज़रा इस संदूक को खोलिए और देखिए। अब जो देखा तो कुछ कफन थे, कुछ काफूर थे। कहा या अली एक कफन और काफूर मुझे दे दीजिए। मैं बस चंद दिन का मेहमान हूँ। ये सुनना था कि शहज़ादी कौनैन की आंखों में आंसू आ गए। बाबा से कहने लगी बाबा ये क्या है? तो एक मर्तबा मैं कहूँ बीवी आपने सिर्फ शहादत की खबर सुनी तो आंखों में आंसू आ गए। हाय शहजादी सकीना, बाबा का सर नो के नेज़ा पर देखा, रोना चाहती है तो तमाचे लगाए जा रहे, कान से गोश वारे छीने गए। एक मर्तबा फुरात का रुख किया, कहा चचा अब्बा। हाँ दादारो, एक मर्तबा रसूल ने फरमाया या अली एक कफन और काफूर मेरी बेटी फातिमा को दीजिए, क़यामत के मसाइब ढाए जाएंगे, पहलू शिकस्ता होगा, मोहसिन शहीद हो जाएगा। आप जानते हैं कि 18 बरस के सिन में शहजादी असा लेके चलती थी। ये घराना ही ऐसा है कि जहां पर शहजादी कौनैन पर इतने मज़ालिम ढाए गए तो करबला से कूफा, कूफे से शाम, शहजादी सकीना पर जो मज़ालिम ढाए गए, ऊंट पर यूं सवार किया गया कि रस्सी से बांध दिया गया, ऊंट दौड़ाए गए। हाय शहजादी सकीना। हाँ दादारो, एक मर्तबा कहा या अली एक कफन और काफूर आपके लिए है। 19 रमजान की सुबह आपको ज़रबत लगाई जाएगी। हाँ दादारो, आप जानते हैं कि जब ज़रबत लगी तो मेरे मौला ने दोनों हाथों से अपने सर को थामा, दोनों हाथों से अपने सर को थामा। मैं कहूँ या अली फरियाद जरा करबला में आइए, आपका अब्बा आंख में तीर लगा, सर पर गुर्द लगा। हाय अब्बास क्या करे? हाँ दादारो, अब जो देखा गया तो एक कफन रह गया, एक काफूर। एक मर्तबा रसूल ने इमाम हसन की तरफ देखा, मेरे लाल खरीबाना दहन के बोसे दिए, कहा हसन ये तुम्हारे लिए है, तुम्हें जहर दिया जाएगा, जिगर के 72 टुकड़े हो जाएंगे। और ये कैसा है मामला? कहीं आपने देखा कि कोई जनाजा घर से तो चला हो लेकिन फिर घर वापस आया हो? हाय इस तरह से आया कि जिसमें अत्थर में तीर पैवस है। शहजादी ज़ैनब एक एक तीर निकाल रही है। मैं कहूँ बीवी ये मदीना है,
سے زمین پر نہیں آئے۔ امام زمانہ نے کہا سلام ہو جد مظلوم پر جو نہ زین پر تھے نہ زمین پر، تیروں کا مسلح، شمر ملون آگے بڑھا، وہ ظلم کیا کہ تیر آر پار ہو گئے۔ آزادارو، ایک مرتبہ کفن بھی ختم ہو گئے، کابل بھی ختم ہو گیا۔ امام حسین نے اپنی ماں کی طرف دیکھا، شہزادی نے کہا بابا کیا میرے حسین کو کفن نہیں ملے گا؟ قریب لایا، گلے کے بوسے دیے، کہا حسین میرے لال تجھے کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر ڈالا، لیکن حسین نہ تمہیں کفن ملے گا نہ کافور ملے گا۔ آزادارو، یہی تو ہوا، کفن اور کافور تو دور کی بات، کسی نے کرتا لے لیا، کسی نے امامہ لے لیا، کسی نے نالے لے لیے، کسی نے پٹکا لے لیا۔ ایک ملون آیا، دیکھا تو ایک انگوٹھی ہے، ہائے اتارنا چاہا نہیں اتری۔ ایک مرتبہ اس نے وہ ظلم کیا کہ ایک مرتبہ خنجر کو نکالا، ہائے شہزادی کالے کی آواز آئی، پروردگار یہ میرا حسین۔ آزادارو، شام غریبہ ہو گئی، صبح 11ویں محرم، یہ دیکھا گیا کہ ایک ایک بیوی کے پیچھے چھپتی تھی۔ ہائے سر پہ چادر نہیں ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک بیوی نے دیکھا، ام لیلا نے دیکھا علی اکبر کا لاشا جلتی زمین پر پڑا ہے۔ ام رباب نے دیکھا کہ ننھا سا علی اصغر کا لاشا جسے دفن کر دیا تھا لیکن جلتی خاک پر پڑا ہے۔ آئے قاسم کا پامال لاشا، لیکن آزادارو فرات کے کنارے ایک لاشا اور تڑپ رہا تھا۔ سب کے سر نو کے نیزہ پہ چڑھائے گئے، لیکن ایک سر تھا جو نو کے نیزہ پہ نہیں تھا۔ کس کا سر کیسے دیکھے کہ شہزادی زینب کے سر پہ چادر؟ ہاں یہ حضرت عباس کا تھا، گھوڑے میں باندھا گیا۔ ہاں اتنا زخمی ہوا۔ آزادارو، بس میں نے مجلس تمام کی، زیارت کی مجلس کہتے ہیں نا۔ زیارت کا مطلب کیا ہے؟ جب ہم دفن کر دیتے ہیں سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن انصاف سے بتانا کہ کہاں پر دفن ہوئے، کہاں پر سر ہے، لیکن مظلوم یہ ہوتا ہے۔ خدا کی لعنت ہو ان دشمنان الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ينقلب ماتم حسین۔ شاہ تڑپ کر یہی دیتی تھی صدا، کس سے فریاد کروں، خواہر شاہ تڑپ کر یہی دیتی تھی صدا، کس سے فریاد
رہ گئی میں گھر میرا برباد ہوا کس فریاد کروں گن کو جا کر جو علمدار نہ واپس آئے میرا دل ٹوٹ گیا میرا بھائی میری چادر کا محافظ نہ رہا کس فریاد کروں خنجر ظلم جو مظلوم کی گردن پر چلا کہ قیامت برپا قتل شبیر روئے ہو گئی زینب تنہا کس فریاد کروں کس فریاد کروں فریاد کروں خنجر ظلم جو مظلوم کی گردن پر چلا کہ قیامت برپا خنجر ظلم جو مظلوم کی گردن پر چلا کہ قیامت برپا قتل شبیر روئے ہو گئی زینب تنہا شمرنے سے سکینہ کا گلا باندھا ہے اس کا دم رکتا ہے مجھ سے دیکھا نہیں جاتا ہے تڑپنا اس کا تازیانوں سے جو عابد کا بدن ہے زخمی میرا دل ہے چھنی ایسی زنجیر کے گردن سے لہو بہتا تھا یہی کوفہ ہے جہاں بھی ہے بابا یہی کوفہ ہے جہاں بھی ہے بابا کا مکان در بدر ہم ہے یہاں صبح میں بھول گئے ہیں سا زمانہ بدلا لپ زینا کے تاختر یہی نوحہ پہ ہم کون دیکھے میرا غم میرا اب کو ہی نہیں عابد مضطر کے سوا کس فریاد کروں قہر شاہ تڑپ کر یہی دیتی تھی صدا کس فریاد کروں اسیر ہو
کے چلی ہوں سلام لو بابا اسیر ہو کے چلی ہوں سلام لو بابا اسیر ہو کے چلی ہوں سلام لو بابا سنو سکینہ سے غم کا پیام ہے بابا ہمارے جل گئے سارے خیام ہے بابا کہاں کہاں ہو نہ جانے خیام ہے بابا جواب جواب ہو نہ جانے خیام ہے بابا وہ ساری زیست تمہارے ہی نام ہے بابا اسیر ہو کے چلی ہوں سلام لو بابا یہ ابتدا ہے مصیبت کہ انتہا ہی نہیں گزر گئی ہے قیامت مگر گلا بھی نہیں پھوپھی کے سر پہ کفن کے لیے ردا بھی نہیں پھوپھی کے سر پہ کفن کے لیے ردا بھی نہیں اور آج ہوش میں بیمار کربلا بھی نہیں اسیر ہو کے چلی ہوں سلام لو بابا ہمارا کرب و بلا میں قیام ہو نہ سکا تمہارے دفر کا بھی انتظام ہو نہ سکا پڑے ہو خاک پا کچھ اہتمام ہو نہ سکا پڑے ہو خاک پہ کچھ اہتمام ہو نہ سکا یہ ضعف ہے کہ ادا بھی سلام ہو نہ سکا اسیر ہو کے چلی ہوں سلام لو بابا ہے سر پہ خاک بھی غم بھی ہے اور بکا بھی ہے کم سینی بھی مصیبت بھی اور جفا بھی ہے پھوپھی کے ساتھ رسن میں میرا گلا بھی ہے پھوپھی کے ساتھ رسن میں میرا گلا بھی ہے ان آفتوں سے گزرنے کا حوصلہ بھی ہے اسیر ہو کے چلی ہوں سلام لو
سنا ہے شام کا دربار جب بھرا ہوگا یزید کا سر دربار سامنا ہوگا میرا تو بھائی بھی زنجیر میں بندھا ہوگا میرا تو بھائی بھی زنجیر میں بندھا ہوگا پھوپھی جو پہنچے گی دربار میں تو کیا ہوگا اسیر ہو کے چلی ہوں سلام لو ماں باپ ہے اب بھی پیش نظر واقعات کرب و بلا وہی ہے شامر کا خنجر وہی ہے شیخ کا گلا وہی ہے شام کا بازار اور وہی کوفہ وہی ہے شام کا بازار وہی کوفہ عروج اب سکینہ کی آ رہی ہے صدا اسیر ہو کے چلی ہوں سلام لو بابا سب مر گئے بے کس کے مددگار تھے جو عباس کہاں ہو اب رن میں طلب کرتے ہیں آدھا شہیدی کو اب رن میں طلب کرتے ہیں آدھا شہیدی کو عباس کہاں ہو شبیر اکیلے ہیں نہ مون سے نہ غمخوار عابد ہے وہ بیمار غربت نے کرے کس کے سپر ڈالے نبی کو غربت میں کرے کس کے سپر ڈالے نبی کو عباس کہاں ہو مظلوم کو غربت میں گئے چھوڑ کے کس پر ایسا نہیں ہے جعفر عاشق تو وہی ہے جو نہ آفت میں جدا ہو عاشق تو وہی ہے جو نہ آفت میں جدا ہو عباس کہاں ہو سر کھولے ہوئے رانڈے چلی آتی ہے باہر ایسا نہیں ہے حیدر شبیر چلے آلے پیغمبر کو سنبھالو شبیر چلے آلے پیغمبر کو سنبھالو عباس کہاں ہو چڑھتے ہوئے گھوڑے سے گرے پڑتے ہیں شبیر ہے بےکس و دل کے للہ رکا بے شہدی دوڑ کے تھامو للہ رکا بے شہدی دوڑ کے تھامو عباس کہاں ہو کیا چین سے سوتے ہو مصیبت میں ہے شبیر ہے عاشق دل کے فرماتی ہے زہرا میرے پیارے کو سنبھالو فرماتی ہے زہرا میرے پیارے کو سنبھالو عباس کہاں ہو سوچو تو شکایت سے ٹپکتی ہے محبت فرماتے ہیں حضرات کیا تم بھی نہ پوچھو گے غریب الغربا کو کیا تم بھی نہ پوچھو گے غریب الغربا کو عباس کہاں ہو جب بھی سے لیٹی ہوئی روتی ہے سکینہ شخ
ہوتا ہے سینہ جب پیچھے لکھتے ہوگے روتی ہے سکینہ شک ہوتا ہے سینہ تم اس کو یتیمی کی مصیبت سے بچا لو تم اس کو یتیمی کی مصیبت سے بچا لو تم اس کو یتیمی کی مصیبت سے بچا لو